تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عظمت و جلال اور فضل و انعام والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی بڑی نعمتوں اور عظیم احسانات پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں، ایسا شکر جو ہمیشہ باقی رہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بہت زیادہ جاننے والا بادشاہ ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے بہتر اور قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ ان پر درود و سلام نازل فرمائے اور ان کے آل و اولاد پر، صحابہ اکرام پر، تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے روز قیامت تک اچھے ڈھنگ سے ان کی پیروی کی۔ اما بعد، اے لوگوں، میں خود کو اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے، اور اس کا شکر ادا کرو ان نعمتوں پر جن سے اس نے تم کو نوازا اور جن سے تم کو مختص کیا اور جو تمہیں عطا کیا۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جاری و ساری ہیں۔ فرمان الہی ہے، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کی تخلیق کی اور اس میں اخلاق و خصائل ودیت کیے تاکہ وہ ان چیزوں کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ اور متفق ہو سکے جو اسے اس کے دین و دنیا میں درپیش ہوتی ہیں۔ چنانچہ محبت و بغض، رضامندی و ناراضگی، بردباری اور نادانی، سنجیدگی و جلد بازی، سخاوت و بخیلی وغیرہ، یہ سب ایسے ضروری جبلی اخلاق میں سے ہے جن سے کوئی بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اس نفس کو پاک اور مہذب کرنے کا مکلف بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے انہیں متقیوں کے راستے اور نیک مصلحین کے طریقے پر چلائے۔ جان لو، ان خصلتوں میں سے بندوں پر سب سے زیادہ اثر کرنے والی خصلت مانوس اور عادی ہونے کی خصلت ہے، اور یہ بذات خود ایسا اخلاق ہے جو نعمتوں کے پورے اور پائیدار ہونے، ان کے باقی اور مستحکم رہنے، ان کے جاری اور خوشگوار ہونے کی دلیل ہے۔ اور اللہ کی قسم، یہ ایسا اخلاق ہے جو اس بات کا سزاوار ہے کہ مومن بندے کو مزید شکر، اعتراف نعمت اور توبہ و قربت کی طرف لے جائے۔ اللہ کے بندوں، عادت ایک ایسا بڑا عنصر ہے جو بندے کو استقامت پر جمے رہنے، نیکی اور دینداری کی راہ پر چلنے پر ابھارتا ہے، بشرطے کہ وہ اسے اطاعت کا عادی بنائے اور نیکی و عبادت پر اس کی تربیت کرے۔ تو بندہ عبادات سے مانوس ہو جاتا ہے اور نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن، صلہ رحمی، مشکلات کو دور کرنے کی کوشش، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، بھلائی کا کام کرنا اور پریشان حال کی مدد کرنا جیسے نیک کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ عادت قابل تعریف اور مقصود ہے، اس کی ترغیب دی جائے گی اور اس سے آراستہ شخص کی قدر کی جائے گی، اور اس سے بہرہ مند فرد دیدہ زیب ہوگا۔ جب وہ اپنے نفس کو اطاعت کے راستوں پر چلائے گا تو یہ اس کی عادت بن جائے گی، جس سے الگ ہونا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اور وہ خود کو اس کے بغیر تصور نہیں کر پائے گا۔ اور اللہ کی قسم، یہی ہدایت، نیکی، درستگی اور اچھے اثر کی توفیق ہے۔ اللہ کے بندوں، اچھی عادت کی مثالوں میں سے وہ عبادت ہے، وہ عادت ہے جس سے اللہ نے انسان کے اندر ودیت فرمائی ہے، جیسے مصائب کا عادی ہونا اور مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت ہونا۔ اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ان لوگوں کی زندگی پاکیزہ نہ ہو پاتی جن پر مصیبتیں نازل ہوئی اور مشکلات نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا، کیونکہ مصیبت کا صدمہ اپنے پہلے وہلہ ہی میں ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر پہلے صدمہ کے وقت ہی ہے۔
پھر جلد ہی اس کی شدت کم ہو جاتی ہے اور اس کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی قضا پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے نفس اسے قبول کر لیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور یہ ان نعمتوں میں سے ہے جو شکر کا موجب ہے، اس لیے کہ مصیبتوں کا اثر دیر پا نہیں رہتا، اور ورنہ مصیبت زدوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی اور ان کے لیے ان کو قبول کرنا دشوار ہو جاتا۔ اللہ کے بندو، عادت کی ایک مضموم قسم ہے جس سے متصف انسان قابل ملامت ہے، وہ ہے نعمتوں کو بھولنے کی عادت اور انہیں یاد کرنے اور ان پر شکر ادا کرنے میں غفلت، اور یہ ان کی ناشکری کا پیش خیمہ ہے اور ان کے زوال کا اشارہ ہے۔ چنانچہ بندہ نہ تو اللہ کے کسی نعمت کا اعتراف کرتا ہے اور نہ ہی اس کے احسان کا اقرار کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات ناشکری اور انکار کرتے ہوئے وہ ان نعمتوں کو اپنی طرف اور اپنے آبا و اجداد کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت کافر ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا وہ آدمی کا یہ کہنا ہے کہ اسے میں نے اپنے باپ دادا سے وراثت میں پایا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ نعمتوں کو شمار کرنے اور ان کا احساس کرنے پر حریص رہا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے ان نعمتوں کا اعتراف کیا جائے اور ان کو یاد رکھا جائے، اور ان کے بعد زبانی اور عملی طور پر ان کا اللہ کا شکر و حمد کیا جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے تقوی اختیار کرو اور مانوس اور عادی ہونا تمہیں ان نعمتوں اور لذتوں کو نہ بھلا دے جن میں تم ہو، اور جو کچھ تمہیں تمہارے رب نے نوازا ہے ان پر اس کا شکر ادا کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھو اور اس سے دعا کرو کہ اس نے جس بہترین فضل و احسان اور عظیم نوازش و انعام کا تمہیں عادی بنایا ہے اس سے تم کو محروم نہ کرے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تو تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ مغفرت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندوں کو نعمت سے نوازنے میں جلدی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے، چنانچہ ان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اور درود و سلام نازل ہو لوگوں میں اللہ کے سب سے چنیدہ شخص ہمارے نبی محمد پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو صاحبان کمالات و عزائم ہیں، اور تابعین اور تبع تابعین پر جو سرداران عرب و عجم ہیں۔ اما بعد، جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے کہ عادت کی سب سے قبیح قسم ہے معصیت سے مانوس اور اس کا عادی ہونا، اور اس کی نحوست و تباہی سے غفلت برتنا، اور اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اس معصیت کو کرنے میں احساس گناہ کا نہ ہونا اور اس کے ارتکاب میں احساس تکلیف کا نہ پایا جانا، یہاں تک کہ وہ یوں ہو جائے گا گویا کہ وہ ان مباح چیزوں میں سے ہے جن کو وہ جائز سمجھتا ہے۔ ایسے میں صاحب معصیت کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور اللہ کی قسم یہ عظیم ترین سزا ہے جو آسمان و زمین کے رب کی ناراضگی کے نزول کا موجب ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اس سے شفا یابی برابر اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور توبہ کرنے میں ہے، تاکہ نفس کے اندر گناہ اور غلطی سے وحشت اور ہر لغزش و خرابی سے نفرت باقی رہے، اور یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ جامع ترمذی میں آیا ہے کہ جس شخص کو اس کی نیکی خوش اور اس کی برائی غمزدہ کرے تو وہ مومن ہے۔ اسے امام ترمذی نے صحیح کہا۔ یہ سب باتیں ہوئی اور درود و سلام بھیجو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ کے سب سے بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ پر، جس کا تم کو تمہارے رب نے حکم دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ درود و سلام اور مزید برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام سے، تابعین سے اور قیامت تک اچھے طریقہ سے ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی اپنے عفو سخاوت اور کرم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ
اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما اور اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرما، قرض داروں کا قرض ادا کرا دے، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہمارے سربراہ اور ہمارے حکمران کی حق اور توفیق کے ذریعے مدد فرما۔ اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی ہو اور جس میں اسلام اور مسلمانوں کی سرخروئی ہو اے رب العالمین۔ اے اللہ سرحدوں پر معمور ہمارے فوجیوں کے نشانہ کو درست فرما۔ اے اللہ تو ان کا حامل و ناصر و مددگار و معین ہو جا۔ اے اللہ تو اپنی آنکھوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرما جو کبھی سوتی نہیں۔ اے اللہ تو انہیں اپنی حفاظت میں لے لے جس کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا اے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی خشیت عطا فرما جو ہمارے اور تیرے نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اے اللہ تو نے ہمیں اپنی خوبصورت نعمتوں اور نوازش کا عادی بنایا، ان سے ہمیں محروم نہ کر۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی نیکی دے اور بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔